الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا یؤمنون وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلام کثیرا کثیرا۔ قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا رکوع جو ہے وہ بڑا اہم ہے اور سائنسی حوالے سے بہت سی گفتگو اس میں موجود ہے، بہت سی چیزیں اس میں موجود ہیں۔ تو آج کے رکوع کی طرف جانے سے پہلے ایک بات یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، سائنس کی کتاب نہیں ہے قرآن۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن حقائق کو پیش کرتا ہے، ریئلٹی کو پیش کرتا ہے، اور ایسی ریئلٹی جو قرآن پیش کرتا ہے سائنس اس کو کبھی ڈینائی نہیں کر سکتی۔ اس طرح کی حقیقتیں قرآن پیش کرتا ہے جس کو سائنس ڈینائی نہیں کر سکتی، جس کا سائنس انکار نہیں کر سکتی۔ اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے اور سائنس ترقی کر رہی ہے تو قرآن کی حقیقتیں، قرآن کی جو ریالٹی ہے، قرآن نے جو چیزیں پیش کی ہیں وہ کھل کے لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں اور بہتر شکل کے اندر آ رہی ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو وہ بالکل ہی سائنس کا زمانہ نہیں تھا، تو اس زمانے میں جو چیزیں لوگوں کے سامنے شاید ان کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہوگی یا کچھ چیزیں نہیں بھی سمجھ آئی ہوں گی، لیکن جیسے جیسے اب زمانہ ترقی کر رہا ہے اور یہ پچھلے چند سالوں سے جو سائنس کا زمانہ جس کو کہا جا سکتا ہے، اس زمانے میں قرآن کی حقیقتیں اور کلیئر ہو کے سامنے آئی ہیں اور لوگوں کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ کوئی زمانہ تھا علم تو ترقی کر رہا تھا لیکن جو سائنس ہے نا وہ صرف تھیوری تھی، اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ لیکن اب زمانے کے ساتھ ساتھ قرآن جو پیش کرتا ہے وہ صرف تھیوری نہیں ہے بلکہ وہ ثابت شدہ حقائق ہیں، پروون ریالٹیز ہیں۔ وہ سارا کچھ جو قرآن نے پیش کیا ہے وہ ثابت شدہ حقیقتیں ہیں جو قرآن پیش کرتا ہے، اور سائنس اس کو تسلیم کرتی ہے، اس کو مان رہی ہے۔ تو آج کے سبق میں بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں۔ تو سبق کی طرف چلتے ہیں۔ پھر ایک دفعہ جملہ ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن قرآن جو حقیقتیں پیش کرتا ہے سائنس اس کو ڈینائی نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے اولم یر الذین کفروا، کیا نہیں دیکھا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا؟ کیا کافر لوگوں نے دیکھا نہیں ہے ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ آسمان سارے اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے۔ رتقن کا معنی ہوتا ہے بند، جوائنٹ، درمیان میں کوئی گیپ نہ ہو، بالکل ایک ہوں، بالکل ایک ہوں، درمیان میں کوئی گیپ نہ ہو، ان کو کہتے ہیں رتقن۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ففتقناہما، پھر ہم نے ان دونوں کو پھاڑ دیا، علیحدہ علیحدہ کر دیا، ان دونوں کو ہم نے علیحدہ علیحدہ کر دیا، پھاڑ دیا۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز کو بنایا، ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے۔ افلا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ ان حقیقتوں کے باوجود بھی کیا وہ نہیں مانیں گے؟ یہ جو پہلی آیت ہے آج کے سبق کی، اس کے جو پہلے ہی الفاظ ہیں
اس پہ غور فرمائیں. کیا کافروں نے دیکھا نہیں ہے کہ آسمان اور زمین ایک تھے؟ تو جب آسمان زمین بنے تھے تو اس وقت تو یہ کافر لوگ موجود نہیں تھے، انسان ہی نہیں بنا تھا ابھی. تو اللہ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ کیا دیکھا نہیں ہے کافروں نے کہ آسمان اور زمین پہلے ایک تھے؟ تو دیکھا پھر انہوں نے کیسے ہے؟ یا راہ کا لفظ استعمال کیا نا، رویت کا معنی دیکھنا ہوتا ہے. یہ یا راہ کا لفظ رویت سے بنا ہے، رویت کا معنی دیکھنا ہے. تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان زمین پہلے ایک تھے؟ تو انہوں نے کیسے دیکھ لیا جب وہ تھے ہی نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں رویت کا معنی کچھ اور ہے، آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے اس کا معنی. یہاں پہ یہ رویت کا معنی دیکھنا بھی ہوتا ہے، سوچنا بھی ہوتا ہے، سمجھنا بھی ہوتا ہے، علم اکٹھا کرنا بھی ہوتا ہے، انفارمیشن لینا بھی ہوتا ہے، انفارمیشن حاصل کرنا اور سمجھنا، یہ سارے معنی رویت کے ہوتے ہیں. ہم بھی اپنی زبان میں یہ لفظ کئی دفعہ استعمال کرتے ہیں، یار بات کرنے سے پہلے دیکھ لیا کرو. کیا مطلب بات کرنے سے پہلے دیکھ لیا کرو؟ یعنی کچھ سوچ لیا کرو پہلے. ٹھیک ہے، بات کرنے سے پہلے بندہ پہلے دیکھتا ہے، تو دیکھنے کا معنی سوچنا ہوتا ہے. تو قرآن میں کئی جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے رویت کا، اور وہاں معنی دیکھنا ہوتا ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہوتا ہے، اس کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کرنا ہوتا ہے. تو یہاں میں آپ سے ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو احادیث ہے نا چاند دیکھ کے روزہ رکھنے کے بارے میں اور چاند دیکھ کے عید کرنے کے بارے میں، وہاں بھی رویت کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو آج کل کے جو جدید علماء ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ رویت کا معنی یہ ہے کہ ایکوریٹ سورسز سے آپ کو انفارمیشن مل جائیں، ایکوریٹ سورسز سے آپ کو انفارمیشن مل جائے کہ چاند ہے اور ہرائزن پر مطلع پر موجود ہے، سورج غروب ہونے کے بعد چاند ہے. اگر ایکوریٹ انفارمیشن آپ کو مل جائے تو وہ رویت ہو گئی. کہتے ہیں یہی رویت ہے، کیونکہ رویت کا معنی ہوتا ہے انفارمیشن لینا، حاصل کرنا، جان لینا. تو اگر آج کل تو اتنی ایکوریٹ انفارمیشن ہو گئی ہے کہ اگر آپ آنکھ سے دیکھیں اس میں غلطی کر سکتے ہیں، لیکن جو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آپ دیکھتے ہیں اس میں غلطی نہیں ہے. وہ تو سیکنڈ کے حساب کر کے اس نے بتایا ہوا ہے، اور وہ ایکوریٹ انفارمیشن ہے. اگر اس ایکوریٹ انفارمیشن کی بیس پر اگر آپ چاند کا فیصلہ کر لیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے رویت کر لی. تو ویسے بائی دا وے اس لفظ سے میں نے یہ مسئلہ بھی آپ سے عرض کر دیا. تو کیا کافروں نے کبھی سوچا نہیں ہے، اس بارے میں انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین تو پہلے ایک تھے، ان میں گیپ نہیں تھا، سارا کچھ ایک ہی گولا تھا، سارا کچھ ایک ہی تھا. ہیونلی باڈیز، گلیکسیز، زمین آسمان، سارا کچھ ایک گولا تھا، ایک ہی تھا. اور قرآن نے سورہ دخان میں یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے دھوئیں کی شکل میں پیدا کیا، دخان تھا وہ، جس کو انگلش والے جو ہے نا لوگ کہتے ہیں نیبیولا تھا، وہ ایک گیس کی شکل میں تھا، دھوئیں کی شکل میں تھا. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَفَتَقْنَاهُمَا، تو پھر ہم نے ان دونوں کو پھاڑ کے علیحدہ کیا، آسمان اور زمین کو الگ الگ کیا. تو یہ ہے وہ بگ بینگ تھیوری جو سائنس کو آج سمجھ آئی ہے. آج جو سائنس کو سمجھ آئی ہے نا کہ یہ پہلے گیسز تھی اور ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، اور پھر وہ جو گولا تھا نا آگ کا بنا ہوا، دخان کا معنی وہ آگ اور دھوئیں کا گولا ہے نا، گیسز سے بھرا ہوا. تو جب اس میں دھماکہ ہوا تو یہ چیزیں پھیل گئیں اور پھر ٹھنڈی ہو کے یہ کہتے ہیں زمین بن گئی اور باقی گلیکسیز اس سے بن گئی ہیں. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَفَتَقْنَاهُمَا، تو ہم نے ان دونوں کو پھاڑا.
اور ایک اور بحث ہوتی ہے بعض اوقات، لوگ پوچھتے ہیں کہ پہلے زمین بنی تھی یا پہلے آسمان بنا تھا؟ یہ چکر ہے، یہ صرف ایک چکر ہے، اس میں پہلے اور بعد کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَفَتَقْنَاهُمَا، تو ہم نے دونوں کو بنایا۔ وہ گولے کو پھاڑا نا جب ہم نے، تو دونوں ہم نے بنائے، اس کا مطلب ہے فَفَتَقْنَاهُمَا، وہ دونوں، یعنی آسمان و زمین۔ اللہ پاک نے آسمان و زمین کو ایک ہی دفعہ بنایا ہے، یہ پہلے بعد کی بات نہیں ہے۔ لیکن قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے کہیں پہ اللہ پاک نے آسمانوں کا ذکر پہلے کیا ہے، جیسے یہاں پر بھی کیا، آسمانوں کا ذکر پہلے ہوا، زمین کا بعد میں۔ اور بعض جگہوں پر اللہ نے زمین کا ذکر پہلے کیا، آسمان کا بعد میں۔ تو یہ جو آرڈر ہے، جو ترتیب ہے، اللہ مختلف جگہوں پہ اس کو چینج کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ اس آرڈر کو، ترتیب کو چینج کیوں کرتے ہیں؟ کبھی آسمان پہلے تو کبھی زمین پہلے کیوں آ جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے اپنی شان بیان کرنی ہو، اپنی قدرت کا بیان کرنا ہو، اپنی طاقت اور پاور کا بیان کرنا ہو، اپنی حکمت کا بیان کرنا ہو، تو پھر اللہ رب العالمین اس وقت آسمان کا ذکر پہلے کرتے ہیں۔ جب اللہ نے اپنی قدرت اور طاقت کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو آسمان کا ذکر پہلے کرتے ہیں۔ اور جہاں جہاں اللہ پاک نے نعمتوں کا ذکر کیا ہے، نعمتوں کا، جو دنیاوی نعمتیں میں عطا کی ہیں، تو وہاں جب ذکر ہوا تو اللہ پاک نے پہلے زمین کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ فرق ہے آسمان اور زمین کو پہلے اور بعد میں ذکر کرنے کا، ورنہ سارا کچھ ایک ہی ہے۔ اور اللہ پاک نے اکٹھا ہی پیدا کیا ہے، دونوں کے لیے لفظ فرمایا فَفَتَقْنَاهُمَا، ہم نے ان دونوں کو پھاڑ کے علیحدہ کیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے بنایا ہر چیز کو جو زندہ ہے، ہر چیز کو جو زندہ ہے اس کو پانی سے بنایا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر چیز کو اللہ نے پانی سے بنایا کا مطلب یہ ہے کہ زندگی اللہ نے پانی میں رکھ دی ہے۔ ہر چیز جو زندہ ہے تو اس کی زندگی کا دور و مدار جو ہے نا، کہیں نہ کہیں سے اللہ رب العالمین نے پانی پہ رکھ دیا ہے، اور بنیاد جو ہے نا وہ ان کی پانی ہے۔ پانی کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہے۔ افلا یؤمنون، یہ ساری حقیقتیں جاننے کے بعد بھی کیا وہ نہیں مانیں گے؟ کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اگلی بات، اچھا آگے جانے سے پہلے ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں۔ آپ جب کسی ان سے پوچھیں گے نا جو نان مسلم ہیں اور سائنسدان ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں گے نا کہ یہ جو بگ بینگ ہوا تھا، اگر اللہ نے نہیں کیا تو پھر کیسے ہو گیا تھا؟ قرآن تو کہتے ہیں نا، اللہ کہتے ہیں ہم نے کیا، ہمارا تو ایمان ہے یہ سب اللہ نے کیا۔ اگر آپ کہتے ہو کہ کوئی خدا نہیں ہے، سب کچھ آٹومیٹک ہے، تو پھر کیسے ہوا تھا یہ بگ بینگ؟ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی انٹرنل گیسز کا پریشر تھا، ٹھیک ہے، آگ کا گولا تھا اور انٹرنل گیسز کا پریشر تھا، تو اس پریشر کی وجہ سے پھٹ گیا اور یہ کائنات بن گئی۔ تو آپ ان سے پوچھیں کہ یہ گیسز پھر کہاں سے آئی تھی؟ یہ گیسز کس نے بنائی تھی؟ تو جب ان کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں نہ ہوتا تو ایک جملہ مشہور ہے ان کا، جہاں جا کے یہ پھنس جاتے ہیں، تو پھر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ فزیکل فینامنا آف دا نیچر، فزیکل فینامنا آف دا نیچر، کہتے ہیں بس یہ قدرتی طور پہ، فطری طور پہ، آٹومیٹکلی ایسے ہو گیا۔ تو جہاں جا کے یہ اٹک جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، کوئی جواب نہیں ہوتا، تو پھر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ فزیکل فینامنا آف دا نیچر ہے یہ۔ تو لوگوں نے دعویٰ کر دیا ہے کہ آج کل جو سائنس ہے نا وہ کلوننگ بھی کر لیتی ہے، یعنی ایک کی جو بھیڑ ہے اس کی کئی بھیڑیں بنا سکتے ہیں سیم، اور ایک ہی جو بندہ ہے تو سیم نیچر کا، سیم طبیعت کا سیم بندہ دوبارہ بنا سکتے ہیں، سیم بندہ وہ دوبارہ بنا سکتے ہیں۔ تو ان سے کہیں نا کہ بندہ بنانا یا جانور بنانا سیم، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ آپ ایسا کریں کہ اگر اتنی ترقی کر لی ہے سائنس نے، تو ایک کام کریں کہ
آپ کوئی ایسی مشین ہمیں بتائیں یا ایجاد کریں جس میں لوگ کھانے پینے کی چیزیں ڈالیں، فروٹ ڈالیں، روٹی ڈالیں، دودھ ڈالیں، پانی ڈالیں، پھل ڈالیں، گھاس ڈالیں، چارہ ڈالیں، اور اس میں سے خون بنتا ہو. تو چلیں کلوننگ تو بعد کی بات ہے، پھر پورا بندہ بھی ہم آپ کا مان لیں گے. کوئی ایسی مشین تیار کریں یا بنائیں، سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، کہ جس کے اندر یہ چیزیں ڈالیں تو اس میں خون اور پیشاب اور یہ ساری چیزیں بن جاتی ہوں. اللہ رب العالمین نے جو چیز تیار کی ہے، تو یہ سائنس جو ہے نا وہ خود نہیں بنا سکتی کوئی چیز. یہ کہتے ہیں ہم سیل لیتے ہیں اور سیل کے ساتھ جو ہے نا وہ آگے ہم کلوننگ کر دیتے ہیں. ان سے پوچھیں یہ سیل کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ سیل کہاں سے آیا ہے؟ اگر خدا نہیں ہے تو پھر یہ سیل کہاں سے آیا ہے؟ چلے بندہ بنانا تو دور کی بات ہے، یا جانور اس جیسا بنا دور کی بات ہے. آپ ایک انڈا بنائیں، پہلے ایک انڈا بنائیں جس کے اندر یہ کوالٹی موجود ہو، اس کے اندر سے بچہ نکل سکتا ہے، پہلے وہ بنائیں. بنے ہوئے انڈے سے تو سارا کچھ بن جاتا ہے. چلے انڈے کو بھی چھوڑ دیں، آپ ایک بیج بنائیں، بیج، چھوٹا سا بیج، وہ آپ خود تیار کریں جس کے اندر یہ کوالٹی ہو کہ اس کو آپ زمین میں دبائیں اور اس میں سے درخت نکل آئے. بھئی بیج موجود ہو، اس سے آپ سینکڑوں چیزیں بنا لیں، وہ مسئلہ نہیں ہے. آپ بیج بنائیں جس سے پھر آگے درخت پیدا ہو جاتا ہو. تو انسان تو چلو بعد کی بات ہے، پہلے وہ بیج تو بنائیں. یہ سب اللہ رب العالمین کے کام ہے. اور ان سے پوچھیں نا، یہ جو گلیکسیز ہیں یہ کیسے ایک اپنے اوربٹ کے اندر گھوم رہی ہیں، جیسے آگے بات بھی آ رہی ہے، یہ کیسے سارا کچھ ہو رہا ہے؟ نہ آپس میں ٹکراتی ہیں، کروڑوں ہیں، اربوں ہیں فضا کے اندر گلیکسیز، کہکشائیں، اور یہ مانتے ہیں کہ ساری موو بھی ہو رہی ہیں، لیکن وہ ٹکراتی کیوں نہیں ہیں؟ اتنی کروڑوں اربوں جب رش ہے پڑا ہوا فضا میں، تو آپس میں ٹکراتی کیوں نہیں ہے، موو بھی ہو رہی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میگنیٹک پاور ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ایک میگنیٹک پاور ہے، تو اس نے ان کو ایک دوسرے سے فاصلے پہ رکھا ہوا ہے، قریب نہیں آنے دیتا. یا وہ کہتے ہیں وہ گریوٹی ہوتی ہے، جو گریوٹی ہے نا یا میگنیٹک پاور جو ہے وہ سسٹم ہے، اس کی وجہ سے یہ نہیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے. ان سے پوچھیں کہ وہ میگنیٹک پاور کہاں سے آئی ہے، وہ جو گریویٹیشنل پول ہے وہ کہاں سے آئی ہے، وہ کس نے بنائی ہے؟ تو بہرحال قرآن یہ ساری حقیقتیں پیش کرتا ہے. اور جیسے جیسے دنیا میں نے عرض کیا ترقی کر رہی ہے، یہ اوپر سے اوپر جائیں بے شک اور نیچے سے نیچے جائیں، جتنا حقیقتوں کو کھولیں گے، عقل مند آدمی جو اپنے ذہن کو صاف کر کے سائنس کو چیک کرے گا، اللہ رب العالمین کی ذات تک پہنچے گا، اس کے لیے دروازے کھلیں گے. اللہ کی ذات کا تعارف اس کے لیے آسان ہو گیا ہے. آج کے زمانے میں سائنس کی ترقی نے اور انسان کے علم نے اللہ رب العالمین کا تعارف آسان کر دیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور ہم نے بنایا زمین کے اندر پہاڑوں کو ٹینٹ پن، زمین میں ہم نے پہاڑ بنائے، ان تمید بہم، کہ یہ لڑکنے نہ لگے دائیں بائیں، اور یہ موو نہ ہو جائے. ان تمید بہم، کہ انسانوں کو لے کر کہیں ادھر ادھر نہ، کبھی ادھر نہ ہو جائے، اس کا بیلنس خراب نہ ہو جائے. جیسے ٹینٹ کو باندھنے کے لیے آپ قلعہ لگاتے ہیں نا، ٹینٹ پن جس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ آپ باندھتے ہیں، وہ ٹینٹ کو پکڑ کے رکھتا ہے. یہ جو پہاڑ ہوتے ہیں نا، یہ جتنے زمین کے اوپر ہوتے ہیں اتنے زمین کے اندر ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کو ٹینٹ پن کے طور پہ، زمین کے قلعے کے طور پہ استعمال فرما رہے ہیں. اللہ اس کو، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنایا زمین کے اندر
پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ، ان تمید بہم، کہ ڈولنے سے اس کو روکیں کہ کہیں یہ ڈولنے نہ لگ جائے، لڑکنے نہ لگ جائے۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اور ہم نے بنایا زمین کے اندر کھلے کھلے راستے، کھلے کھلے راستے ہم نے بنائے زمین کے اندر۔ یعنی اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، آپ یوں سمجھے کہ ہمالیہ اور کیٹو کی طرح کے اگر پہاڑ ہوں اور درمیان میں گیپ نہ ہو، کوئی راستہ نہ ہو، تو لوگ اس کے اوپر سے کیسے گزریں گے؟ تو اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ پہاڑی سلسلے ہیں اور درمیان میں پھر گیپ آ جاتے ہیں، اور پہاڑوں کے اندر سے اللہ نے راستے رکھے ہوئے ہیں، ویلی آ جاتی ہے، اور لوگوں کے گزرنے کے لیے ایک زمین کا ٹکڑا جو ہے نا دوسرے زمین کے ٹکڑے پہ جانے کے لیے پہاڑوں کے درمیان سے اللہ نے راستے چھوڑے ہوئے ہیں، کھلے کھلے۔ اب اگلی بات اللہ فرماتے ہیں لعلہم یہتدون، اس کے دو معنی ہیں لعلہم یہتدون۔ ایک تو یہ لعلہم یہتدون، تو اللہ نے کھلے کھلے راستے بنائے ہیں تاکہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جائیں، راستہ ڈھونڈ لیں، اپنی منزل تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈ لیں۔ اور دوسرا لعلہم یہتدون کا معنی تاکہ وہ ہدایت ان کو نصیب ہو جائے، تاکہ ان کو ہدایت مل سکے، اللہ تک پہنچ سکیں۔ یہ ساری باتیں اللہ کی قدرت کاریگری دیکھ کر ان کو ہدایت نصیب ہو جائے، وہ اپنے جو سیدھا راستہ ہے اس پہ چلنے لگ جائیں۔ اب آگے ایک اور بات اللہ نے فرمائی، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے بنایا آسمان کو سیلنگ۔ سقفن کا معنی جو ہے نا انٹرنل سائڈ ہوتی ہے چھت کی، جس کو سیلنگ بولتے ہیں، چھت کی اندر والی سائڈ۔ یہ جو باہر والی سائڈ ہوتی ہے جس کو روف کہتے ہیں، وہ نہیں ہے اس کا معنی۔ چھت کو روف نہ سمجھیں، یہ سیلنگ ہے، سیلنگ ان سائڈ، سقفن۔ تو ہم نے بنایا آسمان کو چھت، محفوظاً، جو محفوظ ہے، پروٹیکٹڈ ہے۔ محفوظ کا کیا معنی ہے؟ یہ کوئی دھواں نہیں ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، آسمان کو دھواں نہیں ہے۔ اللہ نے خود قرآن کے اندر فرمایا کہ آسمان کے اندر برج ہیں، چوکیاں بنی ہوئی ہیں، پوسٹیں بنی ہوئی ہیں، جو سیف گارڈنگ کے لیے ہوتی ہے نا، چیک پوسٹ بنی ہوتی ہیں، اس طرح برج بنے ہوئے ہیں آسمان کے اندر، اس کے دروازے ہیں، وہاں سیکیورٹی ہوتی ہے، اور کسی بھی انفلوئنس سے اللہ رب العالمین نے ان کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ سقفن محفوظن، کسی کی اپروچ نہیں ہے اللہ کی اجازت کے بغیر۔ اور دوسرا محفوظن کا معنی ہے کہ گرتا نہیں ہے نیچے۔ آپ اندازہ کریں ایک چھت ہو جو آپ کے اوپر ہے، سیلنگ ہو، لیکن آپ کو ہر وقت ڈر رہتا ہے کہ کسی وقت گر جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ایسی چھت نہیں ہے، وہ پروٹیکٹڈ ہے، آپ کے اوپر گرنے والی نہیں ہے۔ سقفن محفوظن، اللہ نے تمہاری حفاظت کر دی ہے اس چھت کے ذریعے سے۔ وہ اللہ نے فرمایا کہ پلر بنائے ہوئے ہم نے جو تمہیں نظر نہیں آتے، وہ ایسے پلر ہیں، وہ جو میگنیٹک پلرز کی بات ہو رہی ہے، وہ ایسے کچھ چیزیں اللہ نے بنائی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ سقفن محفوظن، اللہ پاک نے اس کو محفوظ چھت بنایا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ، تو یہ کائنات کی نشانیاں دیکھ کر بھی وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ یہ آسمان کی، زمین کی، کائنات کی نشانیاں دیکھ کر پھر بھی لوگ منہ موڑے ہوئے ہیں، یہ سب صبح و شام دیکھتے ہیں۔ اگلی بات اللہ نے فرمائی، ایک اگلا چیپٹر بھی دکھایا، هو الذی خلق اللیل والنہار، وہ وہی ہے جس نے رات کو پیدا کیا اور دن کو پیدا کیا، والشمس والقمر، اسی نے سورج کو پیدا کیا، اس نے چاند کو پیدا کیا۔ کل فی فلک یسبحون، کل فی فلک یسبحون، ہر کوئی اپنے اوربٹ کے اندر، اپنے ایریا کے اندر، یسبحون، وہ تیرتے ہیں، تیر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں، موو ہو رہے ہیں۔ تو سائنس کی تھیوری جو ہے نا وہ ہمیشہ بدلتی رہی ہے۔ وہ پہلے کہتے تھے کچھ بھی موو نہیں ہوتا، پھر ٹائم گزرا تو انہوں نے کہا نہیں، یہ سورج چاند تو جو ہے نا وہ موو ہو رہے ہیں، زمین نہیں موو ہوتی۔ پھر کہا نہیں، زمین بھی موو ہو رہی ہے، اب کہتے ہیں سارا کچھ موو ہو رہا ہے۔ تو سائنس چینج ہوتی رہتی ہے، اور بالآخر وہی آتی ہے جہاں پہ قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کل فی فلک یسبحون۔ میں نے عرض کیا جب قرآن نازل ہو رہا تھا وہ سائنس کا زمانہ نہیں تھا، تو لوگوں کو کس نے بتایا ہے؟ قرآن میں کیسے آ گیا ہے
کہ یہ سارے موو ہو رہے ہیں؟ یہ کیسے پتہ چل گیا؟ نہ سائنس کا زمانہ تھا، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سائنسدان تھے. تو یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہے، پروف ہے کہ اللہ کی کتاب ہے. اور اللہ نے جو حقیقتیں بیان کی ہیں، سائنس گھوم پھر کے ادھر ہی آتی ہے، ڈینائی نہیں کر سکتی. جو قرآن نے حقیقت بیان کی ہے وہ ان چیلنجیبل ہے، ان چیلنجیبل. اللہ فرماتے ہیں کل فی فلک یسبحون، سارے گھوم رہے ہیں، سارے موو ہوتے ہیں. اگلی بات اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اب جواب دیا ان کے ایک سوال کا اپنی قدرتیں بیان کرنے کے بعد، توحید کا درس دیا. یہ ساری توحید بیان ہو رہی ہے. یہ سب کچھ دیکھو اور پھر اندازہ لگاؤ کہ یہ کرنے والے ہم ہیں یا بہت سارے خدا ہیں جو کر رہے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اللہ پاک نے ایک جواب دیا ہے ایک سوال کا کہ کوئی بشر جو ہے نا وہ نبی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان کا ایک اور بھی ان کا یہ ہوتی تھی بات کہ، یا پراپوگنڈا آپ کہہ لیں، کہتے تھے فکر نہ کرو، ان قریب جو ہے وہ یہ ختم ہو جائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، مار دیے جائیں گے یا مر جائیں گے، تو ان کے ساتھ ہی ان کا میسج بھی مر جائے گا، ان کی دعوت بھی ساتھ ہی ختم ہو جائے گی. یہ جب دنیا سے جائیں گے تو ان کا پیغام، ان کی دعوت تحریک بھی ساتھ ہی دنیا سے چلی جائے گی. تو اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے تحریک موجود ہے، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے. اور پھر اللہ نے ایک سوال پوچھا ہے ان سے کہ جو پہلے نبی آتے تھے وہ بھی ہمیشہ رہنے کے لیے تو نہیں آتے تھے، وہ بھی گئے ہیں دنیا سے، تو کیا ان کے جانے سے ان کی دعوت ساتھ ہی ختم ہو جاتی تھی؟ ان کا پیغام بھی ساتھ ہی ختم ہو جاتا تھا؟ اگر ان کی بات ان کے جانے کے بعد ختم نہیں ہوئی ہے تو ان کی بات ان کے جانے کے بعد کیسے ختم ہو جائے گی؟ اور اگر انہوں نے جانا ہے اور ختم ہونا ہے تو کیا تم ہمیشہ کے لیے آئے ہو دنیا میں کہ جو نظریات تم پھیلا رہے ہو وہ تو رہیں گے، لیکن جو میرا نبی کہہ رہا ہے وہ نہیں رہیں گے؟ یہ کیسی عجیب بات ہے. اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا. اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور نہیں بنایا ہم نے کسی انسان کے لیے بھی آپ سے پہلے ہمیشہ کی زندگی. نہیں بنائی ہم نے کسی انسان کے لیے بھی آپ سے پہلے ہمیشہ کی زندگی. ہمیشگی اور فار ایور لائف ہم نے کسی کو نہیں دی، کسی انسان کو نہیں دی آپ سے پہلے بھی. أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ چلے جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، تو کیا یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ یہ جو باتیں بنا رہے ہیں کیا ہمیشہ رہنے کے لیے یہ موجود ہیں؟ یہ ہمیشہ رہیں گے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جو روح والی چیز ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر چیز جو موجود ہے تو اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ وہ چکھنے والا ہے نفس، ہر نفس. ذائقہ تو ہر کسی نے چکھنا ہے، لیکن ذائقہ ہر بندے کا اپنا اپنا ہوگا. ہر بندے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن ہر بندے کا ذائقہ ڈیفرنٹ ہوگا. اس کی اپنی زندگی کے حساب سے، اس کے عمل کے حساب سے، اس کے ایمان کے حساب سے اس کا ذائقہ ہوگا. کسی کا ذائقہ جو ہے نا وہ کڑوا زہر ہوگا، اور کسی کا ذائقہ میٹھا شہد ہوگا. جیسے اس کے کام ہوتے ہیں تو ویسے لوگوں کا ذائقہ ہوگا مرنے کے وقت. یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہماری موت میٹھی ہو یا کڑوی ہو، آسان ہو یا مشکل ہو. تو یہ فیصلہ ہم کر سکتے ہیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے. لیکن چکھنا ہے موت کو ہر کسی نے. یعنی ایک وقت آئے گا فرشتوں کو بھی موت آئے گی، جبریل کو بھی موت آئے گی، اور پھر موت کو بھی موت آئے گی. صرف اللہ کی ذات نے باقی بچنا ہے، ہر چیز کو موت آنی ہے. ثم الینا ترجعون، پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ثم الینا ترجعون، پھر وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں
آزماتے ہیں شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ. فتنتن کا معنی ہوتا ہے آزمائش. ہم تمہیں آزماتے ہیں شر اور خیر کے ساتھ، یہ تمہارا امتحان لینے کے لیے، یہ فتنہ ہے تمہارے لیے. یہاں اللہ نے خیر کو بھی فتنہ کہا ہے. فتنہ ہم سمجھتے ہیں کوئی بری چیز ہے، ہم اس کو نیگیٹو سمجھتے ہیں. اللہ کہتے ہیں شر تو فتنہ چلو ہو گیا، مان لیا، اب خیر کیسے فتنہ ہو گیا بھائی؟ تو یہ جو آزمائش ہوتی ہے نا، یہ پازیٹیو بھی ہوتی ہے، نیگیٹو بھی ہوتی ہے. اچھی چیزوں میں بھی آزمائش ہوتی ہے، بری چیزوں میں بھی آزمائش ہوتی ہے. جیسے اللہ نے دولت کو بھی آزمائش کہا، اولاد کو بھی آزمائش کہا. اولاد بھی فتنہ ہے، دولت بھی فتنہ ہے. تو کیا یہ دونوں بری چیزیں ہیں؟ نہیں، فتنہ برا، ہر جگہ پہ فتنہ کا معنی بری چیز نہیں ہوتا. فتنہ کا معنی ہوتا ہے امتحان اور آزمائش. تو آزمائش اچھی چیز کے اندر بھی ہوتی ہے، بری چیز کے اندر بھی ہوتی ہے. تو یہ جو اللہ فرماتے ہیں نا، کبھی مشکل، کبھی آسانی، ٹھیک ہے، اور کبھی تنگی اور کبھی فراخی، کبھی پاورٹی، کبھی پراسپیرٹی. تو شر اور خیر، کبھی بلائی اور کبھی برائی، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ تمہاری آزمائش کے لیے. آپ آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ جو حالات کی گردش ہوتی ہے یہ تمہاری آزمائش کے لیے ہوتی ہے. حالات بدلتے رہتے ہیں نا، حالات گردش کرتے رہتے ہیں. کبھی تم تلوار کے نیچے ہوتے ہو اور کبھی تلوار تمہارے ہاتھ میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی لوگ تمہیں مار رہے ہوتے ہیں اور کبھی لوگ تم سے مار کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے حالات جو ہوتے ہیں، جو حالات کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے دنیا میں، اللہ کہتے ہیں یہ امتحان ہے، یہ تمہاری آزمائش ہے. اور پھر اگلی بات اللہ فرماتے ہیں ثم الینا ترجعون، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، پھر تم سب کو ہمارے پاس واپس لوٹایا جائے گا. پھر تم سب ہماری طرف واپس لوٹائے جاؤ گے. یہ کیوں نہیں کہا تم سب لوٹو گے؟ ترجعون کیوں نہیں کہا؟ ترجعون کہا. ترجعون کا معنی ہے تم لوٹو گے ہمارے پاس، واپس آؤ گے، اور ترجعون کا معنی ہے تمہیں واپس لایا جائے گا. تو یہ کیوں کہا ہوا الینا ترجعون؟ تمہیں واپس لایا جائے گا ہمارے پاس. اس لیے کہ کوئی پسند کرے یا نہ کرے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. کوئی انکار کرے گا تو زبردستی لایا جائے گا. پوچھ کے نہیں تم سے کام ہوگا، اس میں فیصلہ تمہارا نہیں ہوگا. تم نہ بھی پسند کرو تو آنا پڑے گا. پھر تم سب کو ہمارے پاس لایا جائے گا. اور اگلی بات اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب یہ کافر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. جب آپ کو دیکھتے ہیں نا آپ، تو آپ ان کے پاس سے گزرتے ہیں، یا جب آپ ان کو نظر آتے ہیں تو پھر آپ کا ٹھٹھا کرتے ہیں. یہ تو انہیں رسالت ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب آپ کو دیکھتے ہیں کافر لوگ، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو کوئی اور بات نہیں کرتے سوائے مذاق کے، سوائے ہنسی مذاق کی اور کوئی بات ہی نہیں کرتے. اچھا جی یہ ہیں، اور بھائی دیکھو یہ ہیں وہ، اچھا اس طرح کے جو ہے نا وہ یعنی مکری کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کوئی اور بات ہی نہیں کرتے سوائے مذاق اڑانے کے اور توہین کرنے کے. وہ کیا کہتے ہیں اَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، اچھا یہ ہے وہ آدمی جو ہمارے خداؤں پہ تنقید کرتا ہے، ہمارے خداؤں کی باتیں کرتا ہے. تو یہ ہے وہ بندہ جو ہمارے خداؤں پہ تنقید کرتا ہے، ان کے بارے میں باتیں کرتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور خود ان کی حالت یہ ہے کہ رحمان کا انکار کیے ہوئے ہیں، رحمان کا انکار کیے ہوئے ہیں. اگر وہ ان کے بتوں کا انکار کرے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ اس کے دشمن بن گئے ہیں بتوں کا انکار کرنے سے، اور خود رحمان کا انکار کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو یہ جرم نہیں لگتا. کہتے ہیں ہمارے خداؤں کے بارے میں باتیں کرتا ہے اور خود رحمان کا انکار کیے بیٹھے ہیں. اپنے لیے اور فیصلے، ان کے لیے اور فیصلے. جو سب سے زیادہ مہربان رب ہے، جو ان کے فائدے کی بات کرتا ہے، یہ خود اس کا انکار کیے بیٹھے ہیں، اور جب اپنی باری آتی ہے تو بتوں کا، جو پتھر اور لکڑی کے خود بنائے ہوئے خدا ہیں، ان کا انکار بھی برداشت نہیں کرتے. وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ.
اور خود اللہ کا نام لینے کا انکار، رحمان کا نام نہیں لیتے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انسان کی پھر جو ہے نا وہ نیچر بیان فرمائی اللہ پاک نے، خلق الانسان من عجل، انسان پیدا کیا گیا ہے جلد باز، یعنی اس کی نیچر ہی جلد بازی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، یہ ایک محاورہ ہے، یہ ایک محاورے کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ جیسے کوئی بہت غصے والا بندہ ہو نا، جس کو بات بات پہ غصہ آ جاتا ہے، تو کہتے ہیں یہ تو بنا ہی غصے کا ہے۔ تو کوئی بندہ غصے کا تو نہیں بنا ہوتا نا، کوئی بہت جذباتی تو کہتے ہیں یہ تو جذبات کا بنا ہوا ہے۔ تو بندہ غصے کا نہیں بنا ہوتا، مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر غصہ بہت ہے۔ تو یہی بات اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان من عجل، انسان تو بڑا ہی جلدی کا ہے، یہ بڑا جلد باز ہے، ہر کام میں جلدی۔ یہ کہتا ہے میری محنت کا نتیجہ جلدی سامنے آئے، ٹھیک ہے، میرے کام کا نتیجہ جلدی مجھے ملے، اور میری باتوں کا نتیجہ بھی مجھے جلدی ملے۔ اور یہ کافر کہتے تھے ہم نہیں مانتے تو لاؤ وہ عذاب کدھر ہے جو تم ہمیں روزانہ ڈراتے ہو، کدھر ہے وہ، جلدی لاؤ، کدھر ہے وہ؟ تو ہر کام میں جلدی مچاتا ہے، عذاب میں بھی جلدی مانگتا ہے، رحمت بھی جلدی مانگتا ہے، ہر وقت اپنے کام کا نتیجہ جلدی جلدی دیکھنا چاہتا ہے، جلدی میں چاہتا ہے، یہ اس کی طبیعت میں جلدی ہے، ہر کام جلدی کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے لاؤ نا عذاب کدھر ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ انسان کی نیچر ہے، ہر کام میں جلدی کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا سأوریکم آیاتی فلا تستعجلون، ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا اپنے سارے معجزے، اپنی ساری نشانیاں تمہیں دکھاؤں گا میں، فلا تستعجلون، جلدی مت مچاؤ، جلدی کا مطالبہ نہ کرو، ان قریب میں تمہیں اپنے سارے معجزے دکھاؤں گا۔ وہ ساری باتیں جو تم مانگ رہے ہو نا، وہ میں تمہارے کہنے پہ نہیں دکھاتا، اس کی اپنی ایک سکیم ہے، جب اس کا وقت آتا ہے تو میں پھر تمہیں دکھا دیتا ہوں۔ میری سکیم کے مطابق جیسے جیسے وقت ہوگا نا، میرے عذاب کا انکار کرتے ہو تمہیں عذاب بھی دکھاؤں گا، میرے معجزوں کا انکار کرتے ہو تمہیں معجزے بھی دکھائیں گے، ٹھیک ہے؟ جس جس چیز کا تم انکار کر رہے ہو نا، تو ان قریب تمہیں ساری چیزیں نظر آئیں گی، لیکن اپنے اپنے وقت پر فلا تستعجلون، تو مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو، اپنے اپنے وقت پہ میں سکیم کے مطابق کام کروں گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قیامت شیامت کب آنی ہے بھائی، اگر تم سچے ہو تو لاتے کیوں نہیں؟ ان کنتم صادقین، اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو کدھر ہے بھائی قیامت؟ اللہ فرماتے ہیں لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار، کاش کافر جان لیتے اس بات کو کہ وہ وقت کتنا سخت ہوگا، حین اس وقت، لا یکفون عن وجوہہم النار، جس وقت وہ اپنے چہرے سے آگ کو پیچھے نہیں ہٹا سکیں گے۔ یہ قیامت کا مطالبہ کرتے ہیں نا، تو کاش یہ جان لیتے کہ وہ کتنا سخت وقت ہوگا، ہینا جس وقت لا یکفون عن وجوہہم النار، یہ پیچھے نہیں ہٹا سکیں گے اپنے چہروں سے آگ کو۔ انسان کی عادت ہے کہ اس کا جو چہرہ ہے نا، سب سے وہ معزز حصہ سمجھتا ہے اپنی باڈی کا، جب اس کو خطرہ ہوتا ہے نا تو پہلے اپنے چہرہ چھپاتا ہے، اپنے چہرے کو پروٹیکٹ کرتا ہے سب سے پہلے۔ اللہ فرماتے ہیں جب آگ ایسے لپٹے گی نا ان کے اوپر، لپٹے گی، وہ چمٹ جائے گی ان کو، تو اپنے چہروں سے آگ کو پیچھے نہیں ہٹا سکیں گے، ولا عن ظہورہم، اور نہ ہی اپنی پشت اور اپنی سائڈوں سے وہ آگ کو پیچھے ہٹا سکیں گے، وہ چمٹ جائے گی ان کے ساتھ اور یہ اس کو پیچھے نہیں ہٹا سکیں گے۔ کاش اس وقت کا ان کو پتا ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ولا ہم ینصرون، اور کسی طرف سے ان کی مدد نہیں آئے گی اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ بل تأتیہم بغتۃ، وہ اچانک ان کو آ پکڑے گی، مطلب قیامت بھی ہو سکتا ہے اور مطلب آگ بھی ہو سکتا ہے، وہ اچانک ان کو پکڑ لے گی، قیامت بھی اچانک آئے گی اور عذاب بھی ان کو اچانک پکڑے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَتَبْحَتُهُمْ، ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی، مبہوت ہو جانا، مبہوت،
یہ اسی لفظ سے بنا ہے مبہوت بھی، تبہتہم اسی سے مبہوت بنا ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں حواس باختہ ہو جانا، ہوش اڑ جانا، دہشت زدہ ہو جانا، تو وہ اچانک آئے گی ان پر، فتبہتہم یہ حواس باختہ ہو جائیں گے، ان کے ہوش اڑ جائیں گے، فلا یستطیعون ردہا یہ طاقت نہیں رکھتے ہوں گے کہ اس کو روک دیں، ولا ہم ینظرون نہ ان کو کوئی مہلت دی جائے گی، نہ اس کو روکنے کی طاقت ہوگی اور نہ ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ اور آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ یہ آج کی بات نہیں ہے، مذاق اڑایا جا چکا ہے رسولوں کا، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، ان کا بھی مذاق اڑایا گیا، ان سے بھی اسی طرح کی باتیں کی بھائی کدھر ہے تمہارا رب، بھائی کدھر ہے تمہارا عذاب، اس طرح وہ بھی مذاق اڑاتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ تو گھیر لیا ان لوگوں کو جو ان میں سے مذاق اڑایا کرتے تھے اسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، تو پھر گھیر لیا ان کو، ان میں سے جو مذاق اڑانے والے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، اسی چیز نے قانون بہ یستہزئون جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اللہ کے عذاب کا، اللہ کی قدرتوں کا، اللہ کی طاقتوں کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ عنقریب پھر ایسا وقت آیا کہ اسی کے گھیرے میں آ گئے، جس چیز کا مذاق اڑا اڑا کے نام لیا کرتے تھے تو اسی چیز نے آ کے ان کو پکڑ لیا، تو بچ یہ بھی نہیں سکیں گے، وہ بھی نہیں بچے تو یہ بھی نہیں بچیں گے۔ تو ہر نبی کے زمانے میں لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا ہے، ان کی دعوت کا مذاق اڑایا، دین کا نام لے لے کے مذاق اڑایا، ان کا اپنا نام لے لے کے مذاق اڑایا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کے بھی دین کا نام لے لے کے مذاق لوگ اڑا رہے ہیں، اڑائیں گے، آپ کی دعوت کا نام لے لے کے لوگ مذاق اڑائیں گے، شریعت کے قانون کا مذاق لوگ اڑاتے ہیں، کبھی کسی نام کا، کبھی کسی نام کا، کبھی کسی نام کا مذاق اڑاتے ہیں، پہلے بھی اڑاتے رہے ہیں، آج بھی اڑائیں گے۔ وقت آئے گا کہ جس کا مذاق اڑاتے ہیں وہی عذاب ان کو گھیرے میں لے لے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی اپنی اسکیمیں ہوتی ہیں اور اللہ کے اپنے طریقے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔